ناظرین، انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات کی کہ اہل بیت تیرے اماموں نے اختلاف کیا. میرے امام وہاں اس زمانے میں کون زندہ تھے؟ میرے امام امیر المومنین علیہ السلام تھے اس زمانے میں. امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام. دنیا کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں اپنے بابا سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے. اچھا، اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے. تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے، یہ گھر ان کا تھا. آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی. وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بیماری کہاں پہ عائشہ کے گھر میں ہوئی؟ تو وہ بھول گئے. ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا. او بھائی، اتنی جہالت اور اتنی تجاہل مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ. اہل کا مطلب ہے حاضرین فی الدار. ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بخاری ہے، یہ حدیث نمبر 4432 ہے. یہ دیکھیں، اشتد برسول عن سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ ہے 4432. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی البیت رجال، گھر میں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے. فاختلف اہل البیت، اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا. یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے. یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو. کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں اس معرکے میں موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پہلے ثابت کرو. عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے. بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے. آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جابر کے الفاظ سے کفر ثابت نہیں ہوتا. اور جابر کے الفاظ سے مخالفت تو ثابت ہوتی ہے نا کہ عمر نے ایک صحابی نے شہادت دی ہے کہ عمر نے مخالفت کی. عمر کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. یہ ملاحظہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپس میں بولا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو شیخ صاحب؟ جھوٹ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وہ یہ حدیث نمبر 4432 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو. 4000 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ. فقال بعضهم ان رسول، فقال کا کیا مطلب ہے؟ فا کا مطلب ہے تفریع. اس کے جواب میں اس نے کہا، نبی نے کہا کہ کہا تو اس کے جواب میں کہا غلبہ الوجہ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ عندنا غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. یہ بہت واضح ہے. اور فاختلف، جو اختلاف بھی پیدا ہوا ہے گھر میں موجود افراد کے درمیان، یہ عمر نے اس کی ابتدا کی، اختلاف کی ابتدا کی. فا عربی زبان میں ہوتا ہے تفریق کے لیے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ما قبل ہوا ہے تو ما بعد وجود میں آئی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین، صیغہ امر حقیقت وجوب میں. صیغہ امر جب نبی بالخصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلان کام کرو، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقی والمتفقہ للخطیب البغدادی. وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صيغة الامر اقتضت الوجوب. صیغت امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا، المحصول فی اصول الفقہ، فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتہ فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. کہتے ہیں ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے، مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصیغة افعل تريد ل 26 معنی. صیغہ افعل 26 معنوں کے لیے آتا ہے، تعجب، تحذیر، تحدید وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انها حقیقة فی الوجوب فقط مجازا فی الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے، بجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین. قرائن میں ملاحظہ کریں، پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے امر. پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بچا لانا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے، یہاں پہ قرینہ صارفہ. میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. لن تذلوا بعده ابدا، نہیں دیکھ رہے.
اسی لیے جو سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں, کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو, چپ کرو, نیچے نہ دیکھو میری طرف, دیکھو بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے؟ وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو امت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات الرضیہ کل الرضیہ, یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے, نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہو کہ لکھا کیوں نہیں گیا, تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا یحجر, ان الرجل لا یحجر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے, ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں, اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں, تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے, اس مجلس میں لکھایا جائے, تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے, جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر وصیت, اگر کتاب لکھی تھی, وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے, تو کہاں لکھنا تھا اس کا؟ اس مجلس میں. ہاں بعد میں لکھایا گیا, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ ہمارے شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب سلیم بن قیس وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں, میں اس کو دکھا دیتا ہوں.